بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھیوں کا، بھائی بہنوں کا شکریہ جو آپ تشریف لائے، میڈیا کے تمام دوست، چینل کے تمام ڈائریکٹران کا، نیوز ڈائریکٹران کا شکریہ، بیورو چیفز کا کہ وہ ادھر تشریف لائے ہیں، اپنے ٹیم کو یہاں بھیجا ہے۔ آج ہماری کراچی میں ایک نشست تھی دوپہر کو 2 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک، جس کے اندر ہم کراچی کے جو مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہم نے بلایا تھا، عمائدین شہر جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ہم نے پہلے اسلام آباد میں بھی ایسی تقریب کری تھی کہ جس کے اندر موجودہ سیاسی جمود کا کوئی حل نکالنے کے لیے بات ہو۔ تو بزنس مین، چیدہ بڑے بزنس مین آئے تھے، کچھ سابق سیاستدان آئے تھے، کچھ سابق وزراء آئے تھے، سابق گورنر محمد زبیر بھی آئے تھے، دیگر لوگ آئے تھے، خواتین ایکٹیوسٹ آئی تھیں، علماء کرام آئے تھے، اور اسی طرح ہم نے جب اسلام آباد میں بھی کیا تھا تو وہاں پہ ریٹائرڈ جنرلز آئے تھے، ریٹائرڈ ایئر مارشلز آئے تھے، بیوروکریٹس تھے، آج بھی ریٹائرڈ بیوروکریٹس تھے وغیرہ وغیرہ، تو مختلف سیاستدان بھی تھے۔ اور ملک کا حال اس وقت یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، جو کہ آج کی یہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے کراچی آ رہے تھے اور آج کی یہ محفل بھی اٹینڈ کرنے کراچی آ رہے تھے، تو کل دوپہر کو انہوں نے شام کو کوشش کری، دوپہر میں 3 بجے کوشش کری کہ وہ فلائٹ لے کر کراچی آئیں، لیکن 2 گھنٹے کے بعد بھی 2 ڈفرینٹ راستے ٹرائی کرنے کے بعد کل وہ اسلام آباد ایئرپورٹ میں اپنے گھر سے نہیں پہنچ سکے F-72 سے۔ اور آج پھر صبح انہوں نے فلائٹ کی کوشش کری اور 3 گھنٹے راستے میں رہے، 6 جگہ کنٹینرز کی بلاک تھے، سائیڈ روڈ سے نکلے، مگر 7ویں جگہ پھر روڈ کاٹ دیا گیا تھا تو پھر وہ نہیں آ سکے۔ تو سوچیں کہ اسلام آباد اس حصار میں ہے اس وقت کہ ملک کا سابق وزیر اعظم جو ہے وہ ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکتا ہے اپنے گھر سے۔ وہ اور بات ہے کہ شاہد عباسی کے ساتھ کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا ہے، کوئی لمبی سیکیورٹی نہیں ہوتی، وہ اپنی گاڑی میں ہوتے ہیں، لیکن سابق وزیر اعظم ملک کا جو ہے وہ اپنے گھر سے ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکتا ہے اسلام آباد کے۔ کل ہم لوگ لاہور جانے والے تھے اور ابھی ہم نے وہ لاہور کا ارادہ بھی کینسل کر دیا ہے۔ لاہور میں بھی ہماری کچھ میٹنگز تھیں، وہ کینسل کر دیں، کیونکہ لاہور کے اندر بھی ابھی اس وقت ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ سن رہے ہیں کہ بند ہو رہی ہیں چیزیں، اور ابھی ہم نے یہ سنا ہے کہ علی امیر گنڈا پور صاحب کو بھی نظر بند کر دیا یا ڈیٹین کر لیا، یا جو بھی اس کی اصطلاح استعمال کریں، جو کہ چیف منسٹر ہیں۔ اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس وقت 2 قوتیں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، اور اس کے اندر جو ہار ہو رہی ہے وہ صرف ہمارے ملک کی ہے، ہمارے پاکستان کی ہے، ہمارے وطن عزیز کی ہے۔ عام آدمی کا مسئلہ اس وقت یہ نہیں ہے، عام آدمی کا مسئلہ روزی روٹی ہے، عام آدمی کا مسئلہ مہنگائی ہے، عام آدمی کا مسئلہ بجلی کے بل ہیں، لیکن ہماری سیاست اور ریاست کسی اور جگہ پہ چلے گئی ہے۔ اور اس وقت 15 تاریخ کو آپ جانتے ہیں کہ SCO کی میٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ اس سے دنیا بھر کے بہت سارے ممالک کے سربراہ اس میں آئیں گے، چین بھی SCO کا حصہ ہے، رشیا بھی SCO کا حصہ ہے، ازبیکستان بھی SCO کا حصہ ہے، مختلف ممالک جو ہیں وہ SCO کے حصے ہیں، اور یہ تمام ممالک جو ہیں وہ اپنے اپنے ریپرزنٹیٹیوز بھیج رہے ہیں پاکستان۔ کہیں پہ ہیڈ آف اسٹیٹ آ رہے ہیں، کہیں پہ فارن منسٹرز آ رہے ہیں، پرائم منسٹرز آ رہے ہیں، دیگر لوگ آ رہے ہیں، اور ہم یہاں پر آج یہ تماشا لگا کے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ایک حق ہے عوام کا، PTI کا، کسی بھی سیاسی جماعت کا، کہ وہ اپنی اظہار احتجاج کرے، پیسفل اظہار احتجاج کرے، لیکن اس کا حق ہے کہ اظہار احتجاج کرے، اس کو وہ حق نہیں دیا جا رہا۔ اور وہ پارٹی بھی بضد ہے کہ وہ کوئی پیسفل احتجاج نہ کرے، بلکہ دنگا پھیلائے، انتشار پھیلائے، اور ایسی جگہوں پہ کرے کہ جہاں پر سے حکومت جو ہے وہ فعال نہ رہے، اور نقصان یہ ہوگا کہ SCO جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا یا مثبت طریقے سے نہیں ہو سکے گا، اور اس سے پاکستان کی سکی ہوگی۔ تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ ایک ایک قدم اپنی انا کو چھوڑ کے ایک ایک قدم پیچھے لے لیں پاکستان کی خاطر۔ حکومت کو چاہیے کہ یہ جو امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشنز کا کر رہی ہے، اور شفقت محمود صاحب نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا ہے، حکومت کو چاہیے کہ یہ جو امینڈمنٹ کر رہی ہے یہ آئین کے اوپر، اس امینڈمنٹ کو یہ مؤخر کر دیں، اور اس امینڈمنٹ کے بارے میں ایک بات کروں گا ابھی۔ اور PTI کو یہ بھی چاہیے کہ یہ SCO کی میٹنگ تک اپنا احتجاج روک دے، اور اس کے بعد ڈی چوک میں نہیں لیکن پریڈ گراؤنڈ میں بات ہوئی تھی کہ پریڈ گراؤنڈ میں اسلام آباد کے PTI کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا پریڈ گراؤنڈ کے اندر احتجاج کرے، تو اس کو بالکل اجازت دینی چاہیے۔
جو پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جلسہ کرا تھا تو 15 منٹ زیادہ رک گئی تھی پی ٹی آئی والے، تو اس کے بعد اسمبلی سے لوگ اریسٹ کرے گئے. تو یہ جمہوری روایت سے بہت دور جا چکے ہیں ہم لوگ. اور یہ ہماری حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو آج قائل قوانین بنا رہے ہیں یہ کل ان کے اوپر بھی لائق ہوں گے. یہ جو آج قائل قوانین کے ساتھ حکومت خوش ہو رہی ہے، تو کیا مسلم لیگ نون کو یہ نہیں پتہ کہ وہ بھی زیر عتاب آ چکے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی کو یہ نہیں پتہ کہ وہ بھی زیر عتاب آ چکے ہیں؟ کہ آپ ایک امینڈمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں آئین کے اندر، اور اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ساری رات، اور کسی اسمبلی کے فرد کو، کسی ممبر کو وہ دستاویز بھی موجود نہیں ہے، وہ مسودہ بھی موجود نہیں ہے. وہ بیٹھے ہیں ووٹ دینے کے لیے. آپ آئین کے اندر پورے نظام عدلیہ کو چینج کر رہے ہیں، اور کسی اسمبلی کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں کہ اسمبلی ساورن ہونی چاہیے، کسی اسمبلی کے ممبر کو آپ نے یہ مسودہ بھی نہیں دیا کہ وہ پڑھ سکے کہ اگر آپ پوری چینجز کر رہے ہیں، آپ سپریم کورٹ کا آدھے سے زیادہ اختیار لے کر ایک نئی کورٹ کو دے رہے ہیں، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو، جو کامن لو کے کسی ملک میں نہیں ہے. اس کو آپ سپریم کورٹ کو بیسکلی جو ہے وہ ایک دم اس کے اختیارات لے کے کسی اور کورٹ کو دے رہے ہیں، وہ کسی کو نہیں پتہ. آپ ہائی کورٹ کے ججز کی پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز کی بات کر رہے ہیں، جو کہ کسی بھی عدلیہ کی آزادی کے خلاف بات ہے. اس بارے میں بھی آپ وہ کام کر رہے ہیں. اور کسی ممبر آف اسمبلی، اور یہ اسمبلی کے ممبران بڑی چلاتے ہیں کہ ساورن ہونی چاہیے پارلیمنٹ. بالکل ہونی چاہیے ساورن پارلیمنٹ، لیکن ساورنٹی کا مطلب یہ ہے نا کہ جس اسمبلی کے ممبر سے آپ ووٹ مانگ رہے ہیں اس کو کم از کم رات کو دیکھنے تو دو کہ کس چیز پہ ووٹ کر رہے ہو. وہاں پہ عدالت چل رہی ہے، کبھی پتہ چلتی ہے کہ کسی کا ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے، پھر پتہ چلتی ہے نہیں ہونا چاہیے، پھر پتہ چلتی ہے ہونا چاہیے. جیسا جج بیٹھا ہوا ویسا فیصلہ آ رہا ہے. آئین کی تو کوئی پاسداری نہیں کر رہا. کبھی پروسیجرز کے رول آ جاتے ہیں کہ 3 لوگوں کی ججوں کی کمیٹی ہوگی، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ماسٹر آف روسٹر نہیں ہوگا، اس کے بعد پتہ چلیے کہ ماسٹر آف روسٹر اس کو پھر بنا دیا ہے. تو یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ مذاق ہو رہی ہے، پاکستان کی معیشت کے ساتھ مذاق ہو رہی ہے، پاکستان کی حکومت کے ساتھ مذاق ہو رہی ہے. اور فرینکلی اگر اس قسم کی مذاق ہو رہی ہے تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ مذاق ہو رہی ہے. تو آج جو ہماری میٹنگ تھی، جس میں شاہد عباسی صاحب شامل ہونا چاہ رہے تھے، اور جس کے اندر شاہد عباسی نے، جیسے میں نے گزارش کی کہ 2 مرتبہ کوشش کری، کل بھی اور آج بھی، مگر وہ ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے. اور ملک کا وزیر اعظم جو ہے، سابق وزیر اعظم، وہ ایئرپورٹ نہیں جا سکا، تو کراچی نہیں آ سکا. ملک کے دارالخلافے سے ملک کے سب سے بڑے شہر میں پاکستان کا سابق وزیر اعظم آج نہیں آ سکا، اور ادھر آپ کے سامنے نہیں بیٹھ سکا. اور دوپہر کو جو ہم نے میٹنگ کری تھی وہ اسی لیے میٹنگ کری تھی کہ سارے یہاں کے بڑے لوگ تھے، جن میں جاوید جبار صاحب جیسے لوگ تھے، جن میں اور بڑے لوگ تھے. عارف احمد خان سابق فیڈرل سیکرٹری تھے، وہ تو شامل تھے. صلاح الدین صاحب اور میں تو تھے ہی، لیکن اور بھی بہت سارے علماء کرام تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، بزنس مین تھے، پروفیشنلز تھے، بینکرز تھے، ریٹائرڈ، کرنٹ. اور ہم سب یہ بیٹھ کر 2-2.5 گھنٹے تک یہ سوچتے رہے کہ ملک کو کس طرح آگے نکالیں. اور ہماری یہ سب کی یہ سوچ تھی کہ کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے، کوئی نہ کوئی حل لے کے آنا چاہیے نیگوشیٹڈ. دیکھیے، یا تو یہ فیصلہ، کیونکہ اسمبلی جو ہے یہ ایک دم آپ نے مفلوج کر رکھی ہے، اپوزیشن نے بھی مفلوج کر رکھی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ حکومت نے بھی مفلوج کر رکھی ہے. اسمبلی کے اندر کوئی ڈھنگ کی بات چیت نہیں ہوتی، کوئی ڈبیٹ آپ کے مسئلوں پہ نہیں ہوتی، عوام کے مسئلوں پہ نہیں ہوتی. اسمبلی کو ایک ربڑ اسٹیمپ ہے، رات کے 12 بجے کوئی مسودہ آئے گا، آپ نے اس کو پھر اسٹیمپ کرنا ہے اور بھیج دینا ہے. تو یا یہ فیصلے ملک کے جو ہیں وہ ملک کی سڑکوں پہ ہوں گے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مہذب ملک میں نہیں ہونے چاہیے، اور اس کا بہت نقصان ہوگا کیونکہ یہ ایک دن میں نہیں ہوتے. یا یہ ہم کو کہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے کرنا پڑے گا، اور تمام سیاسی حریف کو، سیاسی سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا. شاہد عباسی صاحب کی اس ضمن میں دوسرے سیاسی لیڈران سے بات ہوئی ہے، میٹنگز ہوئی ہیں، ایک آدھ پہ میں بھی شامل تھا، ورنہ ان کی کل بھی، پچھلے دنوں میں بھی اسلام آباد میں میٹنگ ہوتی رہی ہیں. اور ہم ایک پریپیئر کر رہے ہیں کہ ایک گروپ بنائیں جس میں سیاستدان بھی شامل ہوں، دیگر بھی شامل ہوں، کہ جو تمام حریف کے پاس جائیں اور کہیں کہ یار کوئی نہ کوئی راستہ نکالو ملک کی خاطر. کیونکہ اس میں جو بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ ملک کا ہو رہا ہے، بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ملک کا. آپ یہ سوچئے کہ اس ملک میں جہاں پہ ہم ایس سی او کی میٹنگ کرنے سے